السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ، باجی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہوم ورک میں ہم نے سورہ نازعات کا پہلا رکوع جو ہے وہ تیار کرنا تھا کلاس ڈسکشن کے لیے۔ آئی ہوپ کہ سب نے تیار کر لیا ہوگا۔ لیٹ اسٹارٹ وتھ اٹ۔ آپ کے پاس مصحف ہوگا، آئی سپوز کہ ترجمے والا ہی ہے، اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والا ہو تو بہت اچھا ہے۔ چلیں جی شاہدہ باجی۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو سورہ نازعات کی پہلی آیت ہے اس میں بتائیے یہ واو کیا چیز ہے؟ واو قسم ہے، واو قسم کے لیے ہے۔ واو قسمیہ ہے یا قسم کے لیے ہے؟ بالکل صحیح۔ تو یہ قسمیہ واو، قسمیہ جی جی قسم کے لیے، قسم سے قسمیہ۔ تو ہاں اچھا۔ بتائیے یہ واو کا ویسے تو معنی اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قسم کے لیے آیا ہے، تو یہ کوئی خاص واو ہے؟ بس میں تو ترجمہ دیکھ کے قسم سے اس طرح، اچھا اب نہیں وہ تو بیچ میں آتا ہے نا، جو شروع میں تو نہیں آتا نا، وہ بیچ میں آتا ہے نا، جو دوسرا ہوتا ہے واو۔ میرے کو نام کیا، اور والا عاطف جو ہے، عاطف۔ عاطف، ہاں واو، جی جی ہاں عاطف، وہ وہ بیچ میں آتا عاطفہ ہے نا ہوتا یہ۔ ہے، اور یہ واو قسمیہ ہے، تو یہ کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے؟ یہ کون سے حروف کی کون سی قسم سے تعلق ہے اس کا؟ بس مجھے تو یہ پتہ ہے باجی، زیادہ نہیں، کہ بس یہ قسم کے لیے ہے اور شروع میں آیا ہے ورڈ کے، چلیں مطلب آیت۔ اس کے بعد والا، اس کے بعد کون سا لفظ ہے بتائیے؟ وہ ہے نا ال، ہے نا والنازعات۔ النازعاتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے۔ اچھا شاباش۔ کیسے پتہ چلا؟ ال ہے نا، ہاں ال ہے، شروع میں ال لکھا ہے۔ الحمدللہ۔ اور کچھ نہیں چاہیے، بس ال ہے تو اسم ہی ہے پھر تو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب مجھے بتائیے اس کی حالت کیا ہوگی اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ آتی ہے نا، تو یہ نصب اور جر دونوں میں ہوگا نا۔ صحیح ہے۔ آتی ساؤنڈ جو ہے وہ دیکھیں گے ہم، ہاں تو یہ نصب کا بھی ہو سکتا ہے اور جر کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ مجھے ایگزیکٹلی بتا سکتی ہیں شاہدہ باجی کہ یہ نصب ہے یا جر ہے؟ نصب ہے، پیچھے بھی نصب آ رہا ہے نا۔ پیچھے کہاں؟ غرقن، وہ تو آگے ہوا، پیچھے اس سے پہلے مطلب۔ اچھا۔ قسم فرشتہ کی جو کھینچنے والے ہیں، باجی یہاں تک میرا خیال ہے نہیں، جر میں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ہے نا یہ، اب میں کنفرم نہیں کر سکتی۔ کنفرم نہیں، جو آپ کو لگ رہا ہے وہ بتائیں۔ جر میں کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ والنازعاتی، کھینچ کر نکلنے والے، جیسے یہ جملہ اس طرح نہیں باجی میں نہیں کہہ سکتے، ابھی ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو۔ اتنا پتا ہے کہ آتی ہے، اس میں نصب اور جر میں ہوگا۔ صحیح ہے۔
جب الگ سے ہوتا ہے کوئی لفظ آتی ساؤنڈ کے ساتھ تو ہم دونوں لکھتے ہیں نصب سلیش جر، لیکن یہاں تو یہ آیت کا حصہ ہے نا، تو اس میں تو آپ کو کنفرم بتانا ہوگا کہ یہ نصب ہے یا جر ہے. تو اچھا دیکھو اگر حرف جر پہلے ہوتا تو کنفرم یہ ہے نا ہاں، جر ہی ہوتا ہے. اگر حروف جر پہلے ہوتا تو یہ ہوتا، تو ابھی نہیں ہے ہاں کیا؟ تو یہ اچھا واو کو حرف جر بھی کہہ سکتے ہیں قسمیں ہیں تب بھی؟ پیاری شاہدہ باجی جی 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 دوبارہ ذرا غور سے سوچیں. ایک ہوتا ہے واو عاطفہ، ٹھیک ہے، جو عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جی ہاں واو جی ہاں قسمیہ جو قسم کے ہاں لیے ہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے. وہ واو قسمیہ جو ہے وہ حروف کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ ہاں 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 میرا خیال ہے حروف جر کی جی کیٹیگری جی، سے آپ تعلق کا رکھتا ہے. خیال بالکل درست ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا خیال وہاں تک پہنچ گیا ماشاء اللہ سے. اور تو یہ کنفرم جر میں ہے. کنفرم جر میں ہے، شاباش. اب آپ کو سمجھ آیا کہ واو قسمیہ یہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ آپ کو لازماً حالت جر میں ملے گا. تو یہ آتی ساؤنڈ ویسے تو نصب اور جر دونوں کا ہے. یہ جمع جی 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 مؤنث سالم کا ساؤنڈ ہے آتی، ہے نا. ہاں آتو ہاں ہوتا ہے. تو ہوتا رفع، یہ ہے آتی تو نصب اور جر دونوں ہو سکتا ہے. اب یہاں پر تو جی ہمیں جی چونکہ حرف جر شروع میں مل رہا ہے تو کنفرم یہ ہاں حالت ہاں جر ہی ہے، اس میں تو نصب کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. پھر اوکے ایک اوکے. اور طریقہ آپ کے پاس حروف جر ویسے تو آپ کو یاد ہو جانے چاہیے، مطلب جو ہیں وہ کتنے کامنلی آتے ہیں. یہ واو قسمیہ چونکہ کم کم آیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ رہا ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. اور وہ دو وجہیں جی کیا جی ہو جی سکتی ہیں؟ یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہو، یا وہ ہوں اسم مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو. اس جی کے جی علاوہ جی کوئی ہاں ہاں. تیسری رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اچھا تو یہ بات کی. ہاں بولے آگے آپ کوئی بولے. مضاف اسم ہے نہیں، تو پھر تو ہوں لازماً آپ کو جو ہے کنفرم یہ کہ یہ واو جو ہے قسمیہ یہ حروف جر ہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے اوکے. اب چلیے مجھے پتا اچھی طرح چل گیا. الحمدللہ. اور آپ کچھ بول رہی تھی بیچ میں، بولیے. نہیں بس یہی بول رہے تھے کہ واو کا مجھے کنفرم نہیں تھا کہ یہ قسمیہ بھی جر ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، اچھا اچھا ٹھیک 100% ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہی ہے کہ بالخیر. اب مجھے بتائیے والنازعاتی یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ ال سے ہے نا. جو مرکب ناقص ہم نے کیے ہیں نا، اضافی ہے ہاں ہاں یا ہاں ہاں عطفی ہاں ہے ہاں. یا توصیفی ہے، اس میں سے کون سا بن رہا ہے یہ؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو یہ ہاں اس کے نہیں. آپ نے ابھی بتایا کہ یہ واو جو ہے قسمیہ یہ حروف جر ہے. ٹھیک ہے. جی 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 ہاں ہاں. اور اس کے ہاں بعد تو ایک یہ ہاں مرکب جاری ہوا. جاری. شاباش، ماشاء اللہ. مجھے کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، تو شاہدہ باجی آج کلاس شروع ہوتے ہی آپ کے سر پہ اولوں کی بارش ہو گئی ہے. اچھی صحیح. بات ہے، جو اس سے تو سیکھوں گی میں، اس سے ہی نام بھول جاتی ہوں الحمد باقی اور کچھ للہ رب نہیں ہے. العالمین. کوئی مسئلہ نہیں، آرام آرام سے. اسی لیے تو پھر ٹائم دے رہے نا، نہیں ورنہ تو ماشاءاللہ سے اتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ سب کے ذہنوں پر اور سب کے لپس پر جو ہے اس کے جواب ہوں گے، لیکن دیکھیں سب صبر سے سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اونچا کرنا اور کسی کو نیچا کرنا یہ مقصد نہیں ہے کہ چلو اس کو جواب نہیں آتا دوسرے سے پوچھو، دوسرے سے نہیں آتا، سب کو ہے. بس یہ کہ اس وقت وہ جواب نکلے کیسے. دماغ میں نہیں ہاں آتا. ہاں بالکل. تو تھوڑی سی ٹیوننگ کی ضرورت ہے، جو فائن ٹیوننگ ہوتی ہے نا، تو یہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں نہیں تو آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اللہ میں ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اب والنازعاتی یہ کیا ہے؟ مرکب جاری. ٹھیک ہے. جی جی. جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ حروف جار ہوتا ہے، اور دوسرا ہوں اسم، جو کہ حالت جر میں ہوتا ہے. صحیح. شاباش.
پھر چلیں اب میرا یہ سوال سب سے ہے، ٹھیک ہے، جس کو آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ اس سے پوچھنا ہے. جو ہم نے ابھی ریسنٹ جو ہمارا ٹاپک کیا ہے اسم مشتق، اسم جامد، مصدر، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے اسم مشتق کی کچھ قسمیں کی ہیں، جیسے اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم الفاعل. النازعات سے آپ کو کسی کی طرف کوئی ہنٹ مل رہا ہے؟ اینیبڈی کین یہ ریلیٹ اٹ ٹو اٹ؟ استم جی مشتقی ہے کیونکہ کام کرنے والے ہیں نا، جو کھینچنے والے ہیں. شاباش، ویری گڈ شاہدہ باجی. اسم مشتق ہی ہے. اور اسم مشتق کی کون سی قسم یہ بتائیں گے آپ؟ جو فردر ہم نے اس کی شاخیں کی تھی نا، کچھ ابھی رہتی ہیں جو انشاءاللہ آج کر لیں گے، لیکن جو ہم نے ابھی تک کی ہیں اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کون سی ہے؟ اسم صفہ، اسم تبدیل، اسم الفاعل. نہیں باجی ابھی میں نے یہ پڑھا نہیں ہے جو آپ نے بس جو ٹھیک پچھلی ہے، دفعہ اسم لکھا ہے. مشتق آپ نے پہچان لیا، بہت اچھا کیا، شاباش. اب آپ سنیے گا، وہ بھی آپ کو آتا ہوگا. جی امبر بتائیے. اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے، شاباش. کیسے؟ ایک تو یہ کام کرنے کا ہو گیا، صرف کہہ دینے اور سے جان نہیں چھوٹے گی، بتانا بھی ہوگا کیسے. ایک تو یہ کام کرنے والے کا اس کے مطلب سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اسم الفاعل مطلب ہم نے یہ کیٹیگری جو ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ فائل تو آپ کو پہلے بھی پتا تھا، ناؤ دس از اسم الفاعل، تو واٹ از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ اٹ؟ وہ نہیں یاد آ رہا. چلیں آئیڈینٹیفیکیشن صحیح ہے، لیکن دیر شوڈ بی اے ریزن ٹو آئیڈینٹیفائی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اینی بڈی ایلس ہو نوز دا ریزن کہ کیوں یہ اسم الفاعل ہے؟ باجی فائل رفع میں نہیں آتا. شاباش، بہت اچھا کہا آپ نے، فائل رفع میں آتا ہے، بالکل. ابھی میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اوکے اوکے. یہ اسم الفاعل ہے. جی عمرانہ. اچھا. عمرانہ بتائیے. جی یہ اسم الفاعل جمع مؤنث ہے، اور اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ ایک پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے نا، فاعلن کے اوپر. تو جی یہ جو ہے مؤنث ہے، فاعلتن. فاعلتن سے جمع مؤنث فاعلاتن، اور فاعلاتن فاعلاتن، تو یہ فاعلاتن کے وزن پر ہے. شاباش، ویری گڈ. ہاں باجی اب مجھے سمجھ میں آیا، اس کا وائی جو ہے نازیاتن ہے، نازیاتن رفع میں ہے جی نا، تو اس کا یہ رفع میں ہم لکھیں گے نا. اچھا ہاں ہاں. نہیں، اب میری بات سنیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط سلط سمجھ کے اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ اچھا ہاں ایسا ہی ایسا ہے. بات سن لیں. اچھا اچھا. دیکھیں ہم نے دو چیزیں سیکھی تھی. فائل تو آپ پہلے سے ہی جانتے تھے، جب ہم نے فیل شروع کیا تو فائل آپ کو ساتھ ہی ساتھ آپ نے سیکھ لیا تھا. لیکن اب جو ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے وہ اسم الفاعل ہے. پھر آپ کو اچھا اگر آپ نوٹس دیکھیں اپنے جو بھی ہم نے پچھلے دنوں میں کیے تھے، کہ آپ کو ایک بیچ میں لائن بنا کر اور دو کالمز میں آپ کو ڈفرینسیشن پوائنٹ دیے تھے کہ اسم الفاعل کیا ہوتا ہے اور فاعل الفعل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ الگ ہے اور اسم الفاعل الگ ہے. اسم الفاعل میں کیا ایسی خاص بات ہے، کیونکہ یہ ایک پیٹرن کو فالو کرتا ہے، ایک وزن کو فالو کرتا ہے، جبکہ جو ویسے فاعل ہے جو فعل کے بعد آتا ہے وہ کوئی پیٹرن، کوئی وزن کو فالو نہیں کرتا، وہ اسم جامد میں سے ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اس کا تو وزن کیا ہے اس پھر کا مجھے باجی؟ ہاں، اسم الفاعل کا وزن ہے فاعلن مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے، اور واحد مؤنث کا ہوگا فاعلتن. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ اچھا کو اچھا. گردان بنا کے بھی دکھائی تھی کہ فاعلتن، جیسے اگر مذکر کا ہم کرتے ہیں تو فاعلن، فاعلن، فاعلن. اسی طرح سے ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ فاعلانی، فاعلینی، ہاں 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 ہاں. فاعلینی، فاعلونا، فاعلینا، فاعلینا، ایسے تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے اچھا. وزن ہیں جو اسم الفاعل کے ہیں. اسی طرح اسم الفاعل کا مؤنث کیا تھا؟ فاعلتن. ٹھیک ہے. تو اس کا پھر جب ہم نے جمع مؤنث بنایا تو وہ کیا بنا؟ فاعلاتن. یہ ہے حالت رفع. اور فاعلاتن، فاعلاتن یہ ہے نصب اور جر. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں حالت جر میں ہے النازعاتی، تو یہ ایکچولی فاعلاتن
کے وزن پر ہے، اور چونکہ ال لگا ہوا ہے تو تنوین ہٹ جاتی ہے، تو اسی لیے یہ نازعاتن تھا، اور جب ال لگا تو یہ بن گیا ان نازعاتی. ٹھیک ہے، تو بس اس میں تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا باجی. اسم الفاعل جو ہے وہ خاص وزن کو فالو کرتا ہے، جبکہ فاعل الفعل جو ہے، جو فعل والا فاعل ہے جو ہم نے پہلے سے کرتے آ رہے تھے، وہ کسی خاص وزن کو فالو نہیں کرتا، وہ صرف حالت رفع میں ہوتا ہے. جو شاہد باجی آپ نے کہا کہ فاعل تو حالت رفع میں ہوتا ہے، بالکل صحیح بولا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اسم الفاعل ہے یہ تو تینوں حالتوں میں جاتا ہے. اچھا اچھا سمجھ اچھا. آئی؟ کیونکہ اس کے لیے فعل کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. اس والے کے لیے ایک فعل ہوگا تو پھر اس کا فاعل ہوگا، لیکن یہاں پر اس کے لیے تو کوئی فاعل کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح ہے، آپ دیکھیں اس آیت میں کوئی فعل آپ کو مل رہا ہے؟ نہیں دونوں ہے، حصوں میں نا. لیکن اسم الفاعل تو ہے نا، اور یہ حالت جر میں ہے. ہاں، تو اسم الفاعل کا خاص وہی یہ ہے کہ وہ ایک پیٹرن کو فالو کرتا ہے، خاص وزن کو فالو کرتا ہے. وہ فعل کے بغیر بھی آ سکتا ہے، اور وہ تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے موقع کی مناسبت سے. صحیح، الحمدللہ. بس تھوڑا سیکھنا پڑے گا، لیکن ہاں بس سیکھ گئی. آج سمجھے، یہ سبق پکا ہے آپ کا انشاءاللہ. اوکے چلیں، صحیح ہے. انیسہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب بتائیے یہ آیت نمبر 2. ٹھیک ہے، اس میں جو یہ شروع میں واو ہے، یہ کون سا واو ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ بھی واو قصبیہ ہے اور حروف جر کی کیٹیگری سے ہے. اچھا، ترجمہ آگے جو الناشطاتی ہے. نہیں ابھی ٹھہریں. مجھے یہ بتائیے، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہے؟ جی ورڈ ٹو ورڈ ہے یا رواں ترجمہ ہے؟ ورڈ ٹو. تو واو کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو آیت نمبر 2 کا واو ہے، قسم ہے. والناشطاتی، قسم ہے آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی. اچھا، از اٹ دا سیم وتھ ایوری بڈی؟ اور لوگوں کے پاس بھی مصحف میں یہ قسم کے اس میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ہمارے میں تو اور ہے. اچھا، میرے میں قسم لکھا ہوا ہے. پہلے میں ہے وہ قسم ہے فرشتوں کی، کھینچنے والے فرشتوں کی، وہ پہلی آیت میں ہے. جی میں ہے اور چرانے والوں کی. یہ واو جو ہے یہ عطف کا واو ہے، اور یہ قسم والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ترجمہ کبھی کبھی ہمیں تو اگر ترجمہ اور کا معنی میں ہے تو پھر بتائیے انیسہ یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر واو عطف کا ہوگا نا. عطف کا ہے، پھر عطف کا ہے. شاباش. اب اس کے بعد والا لفظ بتائیے، الناشطاتی. یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے؟ اچھا، الحمدللہ. اچھا بتائیے اور کیا بتا سکتی ہیں اس کے بارے میں؟ اس کی حالت کیا ہے؟ حالت اس کی ہے الناشطاتی، یہ ہے جو روح نکالنے والے فرشتوں کی. جمع مؤنث. شاباش، جمع مؤنث ہے. اور حالت کیا ہے اس کی؟ حالت اس کی اگر یہ میرے مصحف میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا، اور قسم ہے، تو میں نے اس کو اپنے اس میں لکھا ہوا ہے حالت جر لکھی ہوئی میں نے اسی کو. چلیں، بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے حالت جر. وہ واو چاہے قسم کا ہو چاہے اور کا ہو، ویسے یہ اور کا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی اور مصحف میں بھی اپنے چیک کیجئے گا، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. یہ ایکچولی اور کا ہے. صرف قسم والا وہ جو پہلا جہاں سورج شروع ہو رہی تھی نا، وہ قسم والا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اور کا جو عاطف حروف عطف بھی ہے، لیکن الناشطاتی کی حالت جو ہے وہ حالت جر ہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتا سکتی ہیں کیوں انیسہ؟ جی بتائیے کیوں حالت جر ہے، جبکہ یہ تو قسمیہ والا واو نہیں ہے اس سے پہلے. اور اگر آپ کہہ رہی کہ اور لکھا ہوا ہے میرے اس میں صحیح ہے، قسم کے علاوہ اور لکھا ہوا ہے، تو یہ جو پچھلا جملہ ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا،
हाँ, اور اسی کو یہ جملہ کنٹینیو کر رہا ہے, 2 جملے ملا رہا ہے اور آسانی سے روح شاباش, نکل رہی ہے. ویری گڈ, شاباش. تو یہ ایک معطوف ہی ہو رہا پیٹرن پہ ہے بات ہو اس رہی ہے. وجہ سے, ہاں معطوف ہو رہا ہے. الناشطاتی حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نازعاتی سے یہ معطوف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. شاباش انیسہ, ویری گڈ. چلیں جی امبر, جی آئی ہوپ اب آپ کے پاس ریزن آ گیا ہے کہ یہ اسم الفاعل کیوں ہے, جی جی بالکل آ آگے. گیا ہے. اب بتائیے والصابحاتی. والصابحاتی صبح, یہ بھی معطوف ہو رہا ہے والنازعاتی سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ واو کون سا ہے اور یہ الصابحاتی کا حالت کون؟ اور صابحاتی کی حالت جو ہے وہ حالت جر ہے, اس لیے کہ وہ جو پچھلوں سے معطوف ہو رہا ہے وہ بھی حالت جر میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور الصابحاتی جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کوئی اسم مشتق, اسم جامد؟ جی اسم مشتق ہوا نا, اسم مشتق کی برانچ اسم الفاعل اور ہوا. اسم الفاعل, شاباش. اور وہ کیسے آپ کو لگا اسم الفاعل ہے یہ؟ کیونکہ یہ اس کی فاعلن کی اس پہ ہے, ساؤنڈ پہ ہے. فاعلن اور کے ساؤنڈ پر ہے. فاعلاتن, سوری فاعلاتن پہ. فاعلتن, ہاں واحد ہے, اور اس کی جی جمع ہے فاعلاتن, اس کی اس پر فاعلاتی کے وزن پر ہے الصابحاتی, ہے نا. جی 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 بالکل. شابش. اور یہ الناشطاتی, یہ انیسہ یہ بھی یہی ہے, اسم الفاعل ہی ہے. کیا کہا آپ نے؟ Sorry, مل گیا. الناشطاتی جو آپ نے بتایا تھا یہ بھی اسم الفاعل ہی ہے, جی جی اسم فاعلاتی کے الفاعل. وزن. جی شابش. جی جی تو آپ دیکھیں کہ اس سورہ نازعات میں تو اسم الفاعل کی بھرمار ہے. جو ہم نے سیکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی الحمدللہ ہمارے لیے آسانی فرما رہا ہے کہ ہمیں بس بار بار ریپیٹیشن میں وہی لفظ آ رہا ہے کہ ہم سیکھ کے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ آج یہاں سے. یہ تو شابش, جزاک اللہ خیر انیسہ اینڈ امبر. نمرہ, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمرہ آپ بتائیں گے فالسابقاتی. ایک منٹ, یہ جو ہے حرف جار ہے آگے, نہیں, فا, حروف فا تو حروف جر نہیں ہے, پھر حروف عطف ہے. حروف عطف. جی جی, جیسے وہ ہوتا ہے نا اور جس کا ترجمہ ہوتا ہے, اسی طرح جی یہ ف جو ہے یہ حروف حروف. عطف تو وا اور آ ہوتا ہے نا, آ. نہیں, وہ ف بھی ہوتا ہے, سما بھی ہوتا ہے, اس کی پوری لسٹ ہے. بل, لیکن, یہ سارے حروف عطف ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اچھا مطلب حروف حروف جو ہے وہ اس میں تھوڑا سی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ حروف سے مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سنگل لیٹر, جی جبکہ جیسے اگر لاکن کو ہم لیں تو لاکن بھی اگر حروف عطف ہے تو اس میں تو 3 لیٹرز آ جاتے ہیں, لام کاف نون. یا سما کو ہم لیں تو سا میم میم 3 آ جاتے ہیں اس میں, ہے نا. لیکن جی عربک گرامر میں ان کو بھی حروف ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے حروف جر میں الا بھی آتا ہے, حتی بھی آتا ہے. اب الا جو ہے وہ آپ ویسے ہی دیکھو کہ حمزہ لام یا اس طرح سے لکھا جاتا ہے, تو لیکن پھر بھی جی یہ حروف جر, حرف جر ہی کہلائے گا. اٹ از کاؤنٹڈ ایز ون حرف, صحیح ہے. تو اس سے آپ کو کنفیوژن نہ ہو. یہ ف جو ہے یہ حرف عطف ہے, ٹھیک ہے. السابقاتی, آپ کو لگتا ہے یہ جو ہم نے اسم اسم سیکھے جی ہیں ہم نے, اس میں سے یہ کون سی کیٹیگری سے ہے؟ اسم مشتق اور اسم جامد, مصدر جو ہم نے سیکھے یہ تھے. اس میں مشتق ہے. یہ اور اس مشتق کی کون سی برانچ ہے یہ؟ اس میں مشتق کی ہے یہ اسم الفاعل نا. اسم الفاعل, شاباش.
اور ابھی جو ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں سارے الفاظ جو ہیں النازیاتی، الناشطاتی، الصابحاتی، اب السابقاتی، یہ سارے اسم الفاعل ہیں. اسم الفاعل یعنی کہ جس میں ایک فکس پیٹرن کو فالو کیا جاتا ہے اور کام کرنے والے کا بتایا جاتا ہے نا. تو سبقت جی کرنے جی والے ہوں، کیونکہ یہ آتی جی ساؤنڈ جو ہے یہ مونس کا ہے، جمع مونس سالم. تو یہ جی ترجمہ اس کا مونس میں کیا گیا نا، سبقت کرنے والیوں کی، ہے نا. جی. شاباش، ٹھیک ہے. یس، صدف انور جی باجی. بتائیے. فالمدبراتی. فل فا عطف اور جی یہ بھی اس میں مشتق، اس میں فائل کی وہ ہے، شاباش. اور مونس جمع مونس سالم ہے، صحیح ہے، تدبیر کرنے والی. صحیح. اسم الفاعل جو جمع کا جو مولڈ ہے فاعلاتی، اس کے وزن پر یہ المدبراتی ہے. شاباش. صدف آپ بتائیں گی کہ اس کے بعد جو امرن ہے وہ کون جی سی باجی. حالت میں ہے؟ امر نصب میں ہے. حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے. تو حالت نصب میں اسم جب ہوتا ہے تو وہ کیا چیز بتا رہا ہوتا ہے، یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے جب حالت نصب میں اسم کیا بن کے آتا ہے؟ مضاف. مضاف اگر ہے تو پھر مضاف الیہ کہاں ہے اس کا؟ نہیں، حکم کے مطابق امرن. ہم کہتے ہیں کہ جب اسم حالت رفع میں ہوتا ہے تو رفع کی حالت جو ہوتی ہے وہ فاعلی حالت ہوتی ہے. ابھی شاہدہ باجی نے کہا نا کہ فاعل تو رفع کی حالت میں ہونا چاہیے تھا. تو جب اسم نصب کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ مفعول مفعول. ماشاء اللہ. یہ سوری لیکن باجی، میرے کو پتہ نہیں تھا بس. بتائیے صدف، آپ کے ہیلپرز ہیں آپ کے پاس، اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ ہاں، مفعول کی حالت میں. مفعولی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آبجیکٹو فارم کہلاتا ہے، جیسے رفع جو ہے وہ سبجیکٹو فارم کہلاتا ہے. سبجیکٹ از فاعل اینڈ آبجیکٹ از مفعول. تو امرن حالت نصب یہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ یہ مفعولی حالت ہوتی ہے، یعنی مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور کوئی اگر ہمیں وجہ نظر نہیں آ رہی ہے اسم حالت نصب میں گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن کے آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. جو ہم جس کو مفعول بہی کہتے ہیں، یہ مفعول بہی ہے امرن، اسی لیے یہ حالت نصب میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جی جی الحمدللہ. جزاک اللہ. وہی ہے کہ اچھا، یہ جو اتنے سارے یہ تھے غرقن، نشطن، سبحن، سبقن، یہ سب کیا تھے؟ یس عمرانہ. غرقن تو وہ ہے مصدر ہے، مصدر ہے، شاباش. اور نشتن بھی مصدر ہے، سبحن بھی مصدر ہے، اور سبکن بھی مصدر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے لیکن یہ امران مفعول بھی کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا. کیونکہ ایکچولی یہ جو غرقن، نشتن، سبحن اور سبقن ہیں یہ مفعول مطلق ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ مفعول کی قسمیں کی تھیں؟ جی جی. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ مفعول سمجھو کہ جس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اس سے پہلے والے لفظ کے اندر اس کو آپ کو مل جاتا ہے، اس کا روٹ ورڈ، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. جی جی جی. اور یہاں پہ جو ہے امرن، یہ آپ کو اس کا روٹ ورڈ وہاں مل نہیں رہا ہے اس میں مدبراتی میں. صحیح صحیح. That is why you label it مفعول bihi and the rest one you label them as مفعول مطلق, and مفعول مطلق is equivalent to مصدر. اوکے اوکے، تھینک یو. صحیح. الحمدللہ. ٹھیک ہے.
پھر شادمہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 6 دیکھیے. جی یوم ترجف الراجفہ. یوم کیا چیز ہے شادمہ؟ یوما اسم ہے. اسم ہے، ٹھیک ہے. اور اسم کی بھی کون سی کیٹیگری سے آئے گا؟ اسم جامد. اچھا ٹھیک ہے، چلیں جامد کہہ لیں. اور جو ہم نے وہ کیے تھے جو جگہ اور ٹائم اور وہ بتاتے تھے، یاد ہے وہ اسم وہ اسما؟ ہاں اسم ظرف. ظرف، شاباش. جو آپ کو ٹائم بتاتے تھے یا آپ کو جگہ بتاتے تھے، صحیح ہے. تو آپ کو یہ ٹائم بتانا نا، دن کے حوالے سے انفارمیشن مل رہی ہے، تو اسم ظرف ہے یہ، صحیح. اور ہم نے کہا تھا کہ اسم ظرف جو ہے وہ مفعول کی کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ مفعول کیا بن کر آتا ہے؟ کون سا مفعول؟ مفعول بہی. دوبارہ بولیے. مفعول بہی. نہیں، مفعول بہی نہیں، مفعول فیہ. مفعول فیہ، ناٹ بہی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسم ظرف جو ہے وہ مفعول فیہ بن کر آتا ہے، صحیح ہے. تو یوما آپ دیکھیں یہاں پہ کہ نہ اس پر ال ہے نہ تنوین ہے، لیکن ہم اس کو اسم ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو اسم جو ہے وہ بغیر ال اور تنوین کے بھی ہوتا ہے نا. اب تک تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے. اور بغیر ال بغیر تنوین کے اسم ہو سکتا ہے مضاف بن کر آئے. تو کیا یوما مضاف بن کر آ رہا ہے یہاں پہ شادمہ؟ نہیں، مضاف بن کے نہیں آ رہا. نہیں، یہ اسماء ظرف جو ہوتے ہیں، یہ ظرف والے، یہ آتے ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی حرکت کے ساتھ ہوتے ہیں، زیادہ تر نصب میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مفعول فیہ بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحیح. شاباش. ترجف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فیل ہے میرا خیال ہے. کافی کی اس کا ٹرانسلیشن ہے تو فیل ہے. فعل ہے، شاباش، فعل ہے. چلیں اب کون سا فعل ہے، ابھی ہم ریویژن تک پہنچے نہیں تو اس لیے میں آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کرتی، آپ بتائیں. الراجفہ بتائیے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. الراجفہ جی. اور حالت کون سی ہے اس کی؟ حالت رفع ہے. رفع میں ہے، شاباش. تو یہ کس سے ہے؟ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، کیا ہے؟ میرا خیال ہے مصدر ہے. یہ مصدر ہے. اینی ون ایلس؟ یہ کیا ہے الراجفۃ؟ یہ بھی اسم الفاعل ہے. یہ بھی اسم الفاعل ہے، شاباش. تو اس کا وزن بتائیے انبر. اس کا فاعلۃ. فاعلۃ، واحد مؤنث. جی، واحد مؤنث. شاباش. کانپنے والی، ٹھیک ہے، ایک کانپنے والی کی بات ہو رہی ہے. الراجفۃ اسم الفاعل ہے اور حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے. شادمہ آپ کو سمجھ آیا؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اسم الفاعل اگر ہے. ہاں اسم الفاعل ہے، حالت رفع میں ہے. کون بول رہے؟ جی کسی اور نے کچھ پوچھا؟ چلیں شادمہ آپ بتائیے، اگر یہ حالت نصب میں ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا؟ ابھی تو راجفۃ رفع کی حالت میں نا، مجھے اگر بھی یاد نصب ہے، نصب ذہن سے نکل گیا. نہیں نصب میں ہوتا تو کیا ہوتا، آپ بتائیے.
چلیں آپ سوچیں دوبارہ تو ریجوائن. ہاں بولیں. ٹھیک ہے میں سوچ رہی ہوں، مجھے ابھی ذہن نہیں آ رہا. چلیں ٹھیک ہے دوبارہ ریجوائن کرتے ہیں پھر آپ بتائیے گا.